بدعمالیہ صبح لوگوں پر آیا کر دیتے ہیں تو لوگ تجھے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اے میرے بندے اب تو میرے اخلاق کو سمجھ لے تو۔ میں سمجھ میں آ رہی بات؟ زور سے کہوں، واللہ بما تعملون علیم، اے میرے بندے میں علم رکھتا ہوں تو کس طرح کما رہا ہے، میں علم رکھتا ہوں تو کیا کچھ حرام نہیں کھا رہا، لیکن میں لوگوں میں تیری یہ حرام خوری کو عیا نہیں کر رہا ہوں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یہ میرے اخلاق ہے میرے بندے۔ اگر تو میرا بندہ ہے تو میرے رنگ میں رنگ، سب کے ساتھ ایسے اخلاق بتا جیسے میرے اخلاق ہیں۔ ہاں، بیان تک نہیں، عملی زندگی میں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بیان تک نہیں۔ واللہ بما تعملون سمیع، اے میرے بندے میں سب کچھ سنتا ہوں تو کیا کچھ نہیں بولتا۔ ہاں، میں سنتا ہوں تو کیا بولتا ہے، تو یہاں کی مجلس میں کچھ اور بولتا ہے، وہاں کی مجلس میں کچھ اور بولتا ہے، تو اپنے لفظ سے عشق رسول کے دعوے کرتا ہے، اسی زبان سے محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، لیکن میں تیری بے عزتی کے ڈنکے نہیں بجا رہا ہوں۔ اگر بجا دے اللہ ڈنکے بے عزتی کے تو حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے گالی دیتا ہے، کیسی گالی دیتا ہے؟ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لیکن جب دنیا آتی ہے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تو حرام کام تک کر لیتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں تجھے پھر بھی تیرے گناہ کو پردے میں رکھ دیتا ہوں۔ کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں، اس لیے تیری بدعمالیوں کو لوگوں پر عیا نہیں کرتا، کیونکہ میں نے خود کہا ہوں کہ میرے رنگ میں رنگ جا، اور میرا رنگ یہ ہے تخلق، اخلاق پیدا کر اللہ جیسے۔ تب تو اللہ کے بندے بنیں گے ہم۔ ہاں، تو جتنا اللہ کریم ہے اتنا ہی ہمارا رسول کریم ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے اے میرے بندوں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیسی نمونہ ہے؟ کیسی نمونہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فتویٰ دے دیا اے نبی جی، اے میرے بندوں میرے رسول کی زندگی کو تم اپناؤ، اور رسول سے کہہ دیا کہ تم رحمت والے ہو، اپنی زندگی کو زحمت والی مت بتانا۔ اس لیے تو منافق بھی نماز میں کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء و امام المرسلین جنہوں نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے، وہ مسجد نبی میں منافقوں کی امامت تک کر رہا ہے، لیکن نماز سے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ منافق میری مسجد سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں رحمت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ تم کس نبی کا نام لے رہے ہو لوگوں کو زحمت پہنچا کر؟ میں سمجھ میں آ رہی نا؟ کس نبی کا نام لے رہے ہو؟ وہ سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اور سچا اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا جس کے قول اور فعل سے امت میں تضاد اور توڑ پیدا ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، وہ عاشق رسول کی علامت نہیں ہے جس کے بولنے سے اور جس کے عمل سے امت میں تفرقہ پڑ جائے، لوگ چہرے ہی کو نہ دیکھیں، کسی کے چہرے ہی کی نہ دیکھیں۔ ہاں، حد ہو گئی، نماز جنازہ میں شریک ہونے سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ عشق رسول کی علامت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ رہے ہیں۔ غلام ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ مالک کے تابع ہو، مالک کے تابع ہو، مالک کی طرح زندگی گزارے، ہمارا
مشائخ صوفیہ اور اہل اللہ نے عشق کی تعریف بتائی ہے. غور سے سننا. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ جب آپ کو ایسا لگے کہ ہم بور ہو رہے ہیں تو بول دینا مجھے کہ وہ ہوتا کیا ہے آپ کو بتاؤ. ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, آنکھ بند کر کے ان کو بیان کرنے کی عادت تھی. ایسی کرسی بیٹھی ہوئی تھی, لوگ ایسا مجمع بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیان آنکھ کو بند کر کے مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں. جب آنکھ کھولی تو سارا مجمع غائب ہو گیا. ایک بندہ نیچے منڈی کر کے بیٹھا تو بولے کیوں رے سب کہاں چلے گئے؟ کہنے لگے جس کا پیٹ بھرتے گیا وہ گھر کو چلے گیا, تو کیوں بیٹھ گیا؟ تیرا نہیں بھرا پیٹ, میرا بھی بھر گیا, میں مجبوری میں بیٹھا ہوں. جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس کے پیر کے نیچے میرا ٹاوی لٹک گیا. اب میرا رومال لے کے نہیں جاؤں گا تو میری بیوی گھر میں نہیں آنے دے گی, باہر رہنے سے اچھا بولے یہیں بیٹھ جاؤ. ایسا تو نہیں ہے نا بھائی؟ ہاں, اس لیے انسان دل خوش ہو کر بیٹھے کہ بات سمجھ میں آئے. بات کہاں چل رہی تھی اپنی؟ اجی بات کہاں چل رہی تھی؟ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے. ایسا تو نہیں ہو رہا بھائی. ارے بات کہاں چل رہی تھی کوئی تو بولو. عاشق رسول کون ہے؟ میرے ساتھ بیٹھنے والی سو گئے. ایسا تو نہیں ہو رہا بیٹھنے والی سو گئے. عشق پر چل رہی تھی. بولے عشق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق معشوق کے تابع ہوتا ہے, محبوب محب کے تابع ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گھر کا کتا بھی اچھا لگتا ہے, اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے. آپ نے لیلا مجنو کا واقعہ سنا؟ لیلا مجنو کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. مجنو کا نام مجنو نہیں تھا. علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں واقعہ لکھا کہ مجنو کا نام توبہ تھا. توبہ بڑے اعلیٰ نسل سے اس کا تعلق تھا. 2-3 کتابوں میں نے پڑھا ہوں کہ لیلا کا نام بھی لیلا نہیں تو کچھ اور تھا, شاید اسما تھا, لیکن اس کو لیلا اس لیے کہا جاتا وہ رات کی طرح تاریخ